أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا قوم حضرت شعیب نے کہا اے میری قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي کیا تم نے دیکھا اگر میں ہوں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا اور اس نے رزق عطا کیا ہے مجھ کو اپنی جانب سے بہترین رزق وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ اس کام کی طرف جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں مَسْتَطَعْتُ جتنی میرے بس میں ہے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ ہی کے ساتھ علیہ توکلت وإلیہ انیب میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں حضرت شعیب علیہ السلام بڑے فصیح اللسان اور بڑے بلیغ مقرر اور داعی تھے اسی وجہ سے آپ کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام میں خطابت کی صلاحیت بہت زبردست رکھتے تھے انہوں نے فرمایا اے میری قوم بھلا بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے بہترین رزق بھی عطا کیا ہو تو اس کا جواب محذوف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کیا پھر بھی میں اللہ کی عبادت چھوڑ کر تمہاری طرح بت پرستی میں مبتلا ہو جاؤں اور کیا میں بھی اپنے کاروبار میں ہیرا پھیری اور ناپ تول میں کمی کرنے لگوں وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا سے معلوم ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام مالی طور پر بھی بڑے خوشحال تھے اور ان کا کاروبار اچھا چل رہا تھا اور وہ امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرتے اور اللہ نے اس میں برکت ڈالی اور اس رزق میں نبوت بھی شامل ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے اور ہر قسم کی بھلائیوں سے نوازا ہے اور فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے تمہیں منع کروں خود اس کا ارتکاب کروں ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں تو اللہ کی توحید کا سبق دوں اور خود آستانوں پر جھکنا شروع کر دوں یا تمہیں تو میں کاروبار میں ایمانداری کا سبق دوں اور خود بے ایمانی شروع کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤتی بالرجل یوم القیامہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا فیلقی فی النار پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا فتندلق اقطابہ فی النار فرمایا اس کی انتڑیاں اس کے پیٹ سے باہر نکل پڑیں گی
فیدور کما یدور الحمار برہا، تو وہ اپنی انتڑیوں کے گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے اس کو گھمانے کے لیے۔ فیجتمع علیہ اہل النار، جہنمی اس کے قریب آ جائیں گے اور کہیں گے یا فلان ہو، اے فلان، الست کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر، کیا تم وہی نہیں ہو جو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے منع کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں، کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی ہے، میں تمہیں تو کہتا تھا نیکی کرو لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا۔ وَكُنْتُمْ أَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ، تمہیں میں کہتا تھا گناہوں سے بچ کے رہو اور خود گناہوں میں مبتلا ہو جاتا تھا، تمہیں کہتا تھا کہ نمازیں باجماعت ادا کرو اور خود نماز کے وقت میں گھر بیٹھا رہتا تھا، تمہیں کہتا تھا کہ ایمانداری سے کام کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرو، لیکن خود میں لوگوں کے حقوق پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا تھا، اور تمہیں کہتا تھا گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، اور خود جب تنہائی میں ہوتا تو گندی فلمیں بھی دیکھ لیتا تھا اور آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا تھا، اپنے کانوں سے موسیقی سن لیتا۔ تو آج اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سخت ترین سزا دی ہے۔ فرمایا کہ ان اريد الا الاصلاح، میرا مقصد کوئی تم پر سرداری یا برتری حاصل کرنا نہیں، نہ ہی میں تمہارا قائد بننا چاہتا ہوں، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح ہو جائے، اور جتنی میری طاقت ہے اس کے مطابق میں اصلاح معاشرہ کی کوشش کروں۔ اور بڑی اہم بات آپ نے فرمائی کہ وما توفیقی الا باللہ، کہ میری جو بھی کوشش اور محنت ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو انسان کو اگر کبھی نیکی کی توفیق مل جائے تو اس پر وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کمال ہے، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی توفیق اور اس کی مہربانی سمجھے، اور اللہ پر اعتماد رکھے، ظاہری اسباب پر اعتماد نہ رکھے، نہ ہی مال و دولت پر بھروسہ کرے، نہ ہی افرادی قوت پر بھروسہ کرے، اللہ کی مدد پر بھروسہ کرے، وَإِلَيْهِ مُنِيبٌ، اور عبادت میں اخلاص اور محنت کرے۔ جو آدمی دعوت کا کام کرے اور پھر اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں بڑی برکت ڈالتے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے یہ جرم نہ کروائے، أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ، یہ کہ تمہیں بھی اس جیسی مصیبت پہنچ جائے جیسی قوم نوح کو پہنچی، او قوم ہود او قوم صالح، یا قوم ہود کو پہنچی یا قوم صالح کو پہنچی، وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ فرمایا اگر قوم نوح کا غرق ہونا، قوم ہود کا طوفانی ہوا سے تباہ ہونا، اور قوم صالح کا چیخ اور زلزلے سے تباہ ہونا، اور قوم لوط کی بستی کا الٹایا جانا اور ان پر پتھروں کی بارش ہونا، اگر یہ تمہاری نصیحت کا سبب نہیں بنتے
تو پھر ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت میں تم اپنے آپ کو ان عذابوں کا مستحق بنا لو۔ اور فرمایا قوم لوط تو تم سے چند سو سال پہلے گزری ہے، اور ان کا علاقہ بھی جغرافیائی طور پر تمہارے علاقے کے بالکل قریب ہے، لہٰذا اگر دوسری قومیں زمانہ قدیم میں گزری ہیں تو یہ قوم لوط تو بالکل تمہارے قریب کے زمانے میں گزری ہے، اس کے انجام کو یاد رکھو اور میری مخالفت نہ کرو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی رحیم ودود، یقیناً میرا رب بڑا مہربانی کرنے والا، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جنگی قیدی لائے گئے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا تو وہ اس کو دیوانہ وار تلاش کر رہی تھی، جو بچہ بھی اسے ملتا اسے اٹھا کر وہ اپنے سینے سے لگاتی، تو پھر اس کو بچہ جب ملا تو اس نے اس کو سینے سے چمٹا لیا اور دودھ پلایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، فرمایا جتنی اس ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے، اللہ کو اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت ہے۔ ایک سفر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو راستے میں کچھ لوگوں پر آپ کا گزر ہوا، آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم مسلمان ہیں۔ وہاں ایک عورت کھانا پکا رہی تھی، جب چولہے میں آگ تیز ہو جاتی تو وہ اپنے بچے کو لے کر پیچھے ہٹ جاتی، تو پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ کوئی ماں تو نہیں چاہتی کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، پھر اللہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا، دیر تک آپ روتے رہے، اور پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کہ دیکھو میری بہن، اللہ صرف اس آدمی کو آگ میں ڈالے گا جو سرکشی کرے اور گناہ پر اصرار کرے، جو اللہ کے سامنے جھک جائے اور اپنے قصور کا اعتراف کر لے اور اللہ کے دروازے پر آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بھٹکے ہوئے بندے کے راہ راست پر آنے سے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے ایک مسافر کسی صحرا میں اپنی اونٹنی پر کھانے پینے کا اور سفر کا سامان لاد کر جا رہا ہو، اچانک اس کی آنکھ لگ جائے اور جب وہ آنکھ کھولے تو اس کی اونٹنی سامان سمیت غائب ہو، وہ اس کو ادھر ادھر ڈھونڈ کر لاچار ہو کر پھر آ کر لیٹ جائے کہ اب تو میرے مقدر میں اسی صحرا میں مرنا ہے، تو وہ موت کا انتظار کرنے لگے۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلے تو وہ دیکھے کہ اس کی اونٹنی سامان سمیت اس کے سامنے موجود ہے، تو فرمایا جتنی خوشی اس مسافر کو اپنی گمشدہ اونٹنی کے ملنے سے ہوتی ہے، اللہ کو اپنے بھٹکے ہوئے بندے کے واپس آ جانے سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، تیری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور یقیناً ہم تمہیں اپنے اندر کمزور دیکھتے ہیں،
ولولا رحتك لرجمناك، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے. وما انت علینا بعزیز، اور تو ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہے. یہ بات انہوں نے طنزاً کہی، حالانکہ شعیب علیہ السلام نہ تو کوئی اور بولی بول رہے تھے اور نہ کوئی مشکل الفاظ کہہ رہے تھے. آپ بڑی فصاحت و بلاغت سے اللہ کی دعوت پہنچا رہے تھے، لیکن انہوں نے طنزاً اور مذاقاً یہ کہا کہ اے شعیب، یہ کیا تم نے مجذوب کی بڑبڑ لگا رکھی ہے، تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اور کہا کہ تو ہم میں ایک کمزور اور ناتوان آدمی ہے، اور اگر تیری برادری نہ ہوتی جو کہ ہمارے ہی دین پر ہے تو ہم اس کے لحاظ کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتے، ورنہ تمہیں ایسی بری موت مارتے کہ پتھر مار مار کر تمہیں ختم کر دیتے. جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں مکہ مکرمہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی عین ہی وہی صورتحال تھی کہ آپ کا قبیلہ بنو ہاشم اگرچہ اس کے بہت سے لوگ ایمان نہ لائے، لیکن وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کی حمایت کرتے تھے، تو قریش کو ضرورت نہ ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈالیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا کر قریش کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ دیکھو پہلی قوموں نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن بالآخر وہ ناکام ہوئے. اور کہا کہ تم ہم پر غالب آنے والے نہیں ہو، نہ ہی تمہاری ہمارے نزدیک کوئی عزت ہے. ہم چاہیں تو تمہیں چند منٹوں میں اس دنیا سے رخصت کر دیں. ترجمہ ایک بار. قال یا قومی، کہا شعیب علیہ السلام نے اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق بھی عطا کیا ہو. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے پیچھے وہی کام کروں جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی مجھ سے ہو سکے. وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق اللہ کے سوا کسی پر نہیں ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے اعتماد کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور اے میری قوم میری مخالفت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، یہ کہ تمہیں بھی اسی جیسا عذاب پہنچ جائے جیسا عذاب قوم نوح کو پہنچا. او قوم ہود او قوم صالح،
یا ہود علیہ السلام کی قوم کو یا صالح علیہ السلام کی قوم کو پہنچا یہود علیہ السلام کی قوم کو پہنچا یا صالح علیہ السلام کی قوم کو پہنچا وما قوم لوط منکم ببعید وما قوم لوط منکم ببعید اور لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے اور لوط علیہ السلام کی قوم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ اور اپنے رب سے بخشش طلب کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو اور اپنے رب سے بخشش طلب کرو کی طرف سے رجوع کرو ان ربی رحیم ودود ان ربی رحیم ودود یقین میرا رب بہت مہربانی کرنے والا بڑی محبت کرنے والا ہے یقیناً میرا رب بڑی مہربانی کرنے والا بہت محبت کرنے والا ہے قالوا یا شعیب قالوا یا شعیب انہوں نے کہا اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول ہمیں تمہاری بہت سی باتوں کی سمجھ نہیں آتی اِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا اور ہم تمہیں اپنے درمیان بہت کمزور دیکھتے ہیں اور ہم تمہیں اپنے درمیان بہت کمزور دیکھتے ہیں وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَلَوْلَا رَحْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ اور تم ہم پر غلبہ پانے والے نہیں ہو اور تم ہم پر غلبہ پانے والے نہیں ہو وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ